بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخمسون 50واں سبق الفعل الماضی التلمیذتان دو طالبہ فاطمۃ و زینب تذهبان الی المدرسۃ فاطمہ اور زینب اسکول جاتی ہیں فتسألہم المعلمۃ تو ان سے استانی سوال کرتی ہے ماذا فعلتما فی الصباح تم نے صبح کیا کیا فتقولان تو وہ دونوں کہتی ہیں قمنا فی الصباح الباکر ہم صبح سویرے اٹھیں وتوضأنا اور ہم نے وضو کیا وصلینا الفجر فی البیت اور ہم نے فجر کی نماز پڑھی گھر میں وتلونا القرآن الکریم اور ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ثم تناولنا الفطور پھر ہم دونوں نے ناشتہ کیا واخذنا الکتب اور ہم نے کتابیں اٹھائیں وسلمنا علی ابینا و امنا اور ہم نے سلام کیا اپنے باپ اور اپنی ماں کو وجئنا الی المدرسۃ اور اسکول کی طرف آئیں ہم اسکول کی طرف آئیں سوال جواب متی قمتما فی الصباح تم دونوں کب اٹھی صبح کو قمنا فی الصباح الباکر ہم اٹھی صبح سویرے حل سمعتم الاذان کیا تم دونوں نے اذان سنی نعم سمعنا الاذان جی ہاں ہم نے اذان سنی حل صلیتم الفجر کیا تم دونوں نے فجر کی نماز پڑھی نعم صلینا الفجر جی ہاں ہم نے فجر کی نماز پڑھی کم قرأتم القرآن الکریم تم نے کتنا قرآن کریم پڑھا قرأنا جزءا من القرآن الکریم ہم نے پڑھا قرآن کریم کا ایک پارہ حل افطرتما کیا تم دونوں نے ناشتہ کیا نعم افطرنا جی ہاں ہم نے ناشتہ کیا حل لعبتما فی الطریق کیا تم دونوں راستے میں کھیلی ما لعبنا فی الطریق ہم راستے میں نہیں کھیلی متی رأیتما سلمہ تم نے سلمہ حل رأیتما سلمہ کیا تم نے سلمہ کو دیکھا ما رأیناہما ہم نے ان دونوں کو نہیں دیکھا ثم تسأل المعلمۃ طالبۃ پھر استانی طالبہ سے پوچھتی ہے ماذا فعلت فاطمۃ و زینب فی الصباح کیا کیا فاطمہ اور زینب نے صبح فتجیب تو وہ جواب دیتی ہے فاطمۃ و زینب قامتا فی الصباح الباکر فاطمہ اور زینب اٹھیں صبح سویرے وتوضأتا اور ان دونوں نے وضو کیا وصلت الفجر فی البیت اور گھر میں فجر کی نماز پڑھی ثم تلت القرآن الکریم پھر ان دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی وتناولت الفطور اور دونوں نے ناشتہ کیا واخذت الکتب اور دونوں نے کتابیں اٹھائیں وسلمتا علی ابیہما و امہما اور دونوں نے سلام کیا اپنے باپ اور اپنی ماں کو وجاءتا الی المدرسۃ اور دونوں مدرسہ اسکول کی طرف آئیں۔ آگے تمرین ہے ترجم بالاردیت اردو میں ترجمہ کرو الطالبتان کتبتا علی السبورۃ دو طالبہ نے لکھا تختہ سیاہ پر ثم مسحت السبورۃ بالثلاثۃ پھر تختہ سیاہ کو صاف کیا جھاڑن کے ساتھ ماذا کتبتما علی السبورۃ تم دونوں نے کیا لکھا تختہ سیاہ پر کتبنا اسماءنا علی السبورۃ ہم نے اپنے نام لکھے تختہ سیاہ پر بماذا مسحتم السبورۃ تم دونوں نے کس چیز سے صاف کیا تختہ سیاہ کو مسحناها بالثلاثۃ ہم نے اس کو صاف کیا جھاڑن کے ساتھ این وضعتم الثلاثۃ تم دونوں نے جھاڑن کہاں رکھا وضعناها تحت السبورۃ ہم نے اس کو رکھا تختہ سیاہ کے نیچے حل حفظتم الدرس کیا تم دونوں نے سبق یاد کیا نعم حفظناہ جی ہاں ہم نے اس کو یاد کیا وفہمناہ وکتبناہ اور اس کو سمجھ لیا اور اس کو لکھ لیا۔ آگے کون المثنی من الافعال الآتیہ آگے آنے والے افعال کے تثنیہ لکھو ذہبت اس کا تثنیہ ہوگا ذہبتا وہ دونوں گئیں رجعت رجعتا وہ دونوں لوٹیں جلست جلستا وہ دونوں بیٹھیں نامت نامتا وہ دونوں سوئیں اکلت اکلتا ان دونوں نے کھایا شربت شربتا ان دونوں نے پیا غسلت غسلتا ان دونوں نے دھویا فرحت فرحتا وہ دونوں خوش ہوئیں حفظت حفظتا ان دونوں نے یاد کیا فہمت فہمتا ان دونوں نے سمجھا۔ آگے قاعدہ بیان کیا کہ مفرد فعل سے تثنیہ مؤنث غائب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد فعل کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیں اور اس سے پہلے والے حرف کو ہمیشہ زبر ہوتی ہے جیسے ذہبت سے ذہبتا ذہبت سے ذہبتا۔
مفرد فعل سے تثنیہ مؤنث غائب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد فعل کے آخر میں الف لگا دیں اور اس سے پہلے والے الف سے پہلے والے حرف کو فتح دے دیں، جیسے ذہبت سے ذہبتا۔ اور تثنیہ مؤنث مخاطب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تو کی جگہ تما لگا دیں، جیسے ذہبتما ذہبتما۔ اب یہ جو تثنیہ مؤنث مخاطب ہے اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، یعنی یہ تثنیہ مؤنث مخاطب بھی ہے اور تثنیہ مذکر مخاطب بھی ہے۔ کلمات کے معنی بیان کیے، مسحتا دونوں نے صاف کیا، غسلت اس نے دھویا، فرحت وہ خوش ہوئی، الآتیہ تو آنے والے، کون اس کا معنی بناؤ۔